السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے نور کبیر کے خواص۔ دعائے نور اسماء الہی کا بہترین مجموعہ ہے، اس لیے اس کے تمام خواص وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ہیں، لیکن چونکہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کے خواص اور حسن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ دعا حصول کشف، مشاہدات نور، کشادگی باطن، بلندی درجات، تزکیہ نفس، امن و سلامتی، اضافہ رزق، تسخیر مخلوق، ہر کام میں آسانی، حصول مرادات و عزت، دشمن پر غلبہ، گویا کہ ہر نیک کام کے لیے بہت اکثیر اور مفید ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہو، مثلا لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، یا شادی کے لیے دولت نہ ہو، یا اچھا رشتہ نہ ملتا ہو، تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء اس دعا کو 7 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھے، اور اس پڑھائی کو جمعرات کے دن سے شروع کرے، اور آخری دن اللہ کے حضور اپنی حاجت کے لیے انتہائی گریہ زاری سے دعا کرے۔ اللہ کی مہربانی سے حاجت پوری ہوگی، اور لڑکے یا لڑکی کی شادی ہو جائے گی اور پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ اس دعا کے پڑھنے والے پر خصوصی توجہ فرما کر اس کا مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ اگر کسی شخص پر کسی وظیفے کی رجت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دعائے نور کو 21 یوم تک خلوت میں بیٹھ کر روزانہ 21 مرتبہ پڑھے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو رجت ختم ہو جائے گی، اور وظیفے کی کیفیت دوبارہ بحال ہو جائے گی، اور مقصد بھی حاصل ہوگا۔ اگر کسی صاحب کشف کا کشف بند ہو گیا ہو اور تصور قائم نہ رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ دعائے نور کو 120 دن تک روزانہ بعد نماز فجر 40 مرتبہ پڑھے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس کا کشف دوبارہ کھل جائے گا۔ اگر کسی شخص کو مرشد کامل کی تلاش ہو تو اسے چاہیے کہ سوتے وقت 11 دن تک اس دعائے نور کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی اشارہ ہوگا کہ فلاں جگہ جا کر تم رہنمائی اور فیض حاصل کر لو۔ اگر کسی شخص کو کوئی تنگ کرتا ہو، یا کسی ظالم سے نقصان اور شیطان کے شر کا ڈر ہو، یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسے ناگزیر حالات میں اس دعا کو 21 یوم تک روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی پڑھنے والا ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہوتا ہوا نظر نہ آتا ہو تو اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے لا علاج مریض کو پلایا جائے۔ اگر اس کے مقدر میں صحت یابی ہوئی تو صحت یاب ہو جائے گا، ورنہ اللہ کی مہربانی سے باعزت طور پر دنیا سے پردہ پوشی حاصل ہو جائے گی، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ یہ دعا تسخیر مخلوق میں بہت کام کرتی ہے، لہٰذا جو شخص اس دعا کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو جب وہ اہل دنیا کے کسی آدمی کے پاس جائے گا تو وہی گرویدہ ہو جائے گا، اور دنیا کے ہر شعبے میں بے پناہ عزت اور غلبہ پائے گا، اور اسے لوگوں میں بے حد مقبولیت حاصل ہوگی۔ یہ دعا ادائیگی قرض اور فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے بھی بہت مؤثر ہے، اس لیے جو شخص قرض اور غربت افلاس سے خلاصی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو متواتر 4 ماہ تک 11 مرتبہ روزانہ پڑھے، تو انشاءاللہ اس کا قرضہ اترنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا، اور غربت ختم ہو کر امارت میں تبدیل ہونے کے آثار پیدا ہو جائیں گے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس دعا کو پڑھنے والا امیر و کبیر ہو جائے گا۔ جو شخص اپنے گھر یا کاروبار کے مقام پر ایک بار روزانہ دعائے نور کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ کے فضل سے اس کے گھر اور کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ ہمیشہ پرسکون اور امن و سلامتی سے زندگی گزارے گا۔ دعائے نور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور۔ اللہم یا عزیز تعززت بالعزت والعزت فی عزت عزتک یا عزیز۔ اللہم یا جلیل تجللت بالجلال والجلال فی جلال جلالک یا جلیل۔ اللہم یا وہاب توہبت بالوہبت والوہبت فی وہبت وہبتک یا وہاب۔
اللهم يا عظيم تعظمت بالعظمة والعظمة في عظمة عظمتك يا عظيم. اللهم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم. اللهم يا قدوس تقدست بالقدس والقدس في قدس قدسك يا قدوس. اللهم يا جميل تجملت بالجمال والجمال في جمال جمالك يا جميل. اللهم يا سلام تسلمت بالسلام والسلام في سلام سلامك يا سلام. اللهم يا صبور تصبرت بالصبر والصبر في صبر صبرك يا صبور. اللهم يا مليك تمكلت بالملكوت والملكوت في ملكوت ملكوتك يا مليك. اللهم يا رب ترببت بالربوبية والربوبية في ربوبية ربوبيتك يا رب. اللهم يا منان تمننت بالمنة والمنة في منة منتك يا منان. اللهم يا حكيم تحكمت بالحكمة والحكمة في حكمة حكمتك يا حكيم. اللهم يا حميد تحمدت بالحمد والحمد في حمد حمدك يا حميد. اللهم يا واحد توحدت بالوحدانية والوحدانية في وحدانية وحدانيتك يا واحد. اللهم يا فرد تفردت بالفردانية والفردانية في فردانية فردانيتك يا فرد. اللهم يا حليم تحلمت بالحلم والحلم في حلم حلمك يا حليم. اللهم يا قدير تقدرت بالقدرة والقدرة في قدرة قدرتك يا قدير. اللهم يا قديم تقدمت بالقدم والقدم في قدم قدمك يا قديم. اللهم يا شاهد تشهدت بالشهادة والشهادة في شهادة شهادتك يا شاهد. اللهم يا قريب تقربت بالقرب والقرب في قرب قربك يا قريب. اللهم يا نصير تنصرت بالنصرة والنصرة في نصرة نصرتك يا نصير. اللهم يا ستار تسترت بالستر والستر في ستر سترك يا ستار. اللهم يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار. اللهم يا رزاق ترزقت بالرزق والرزق في رزق رزقك يا رزاق. اللهم يا خلاق تخلقت بالخلق والخلق في خلق خلقك يا خالق. اللهم يا فتاح تفتحت بالفتح والفتح في فتح فتحك يا فتاح. اللهم يا رفيع رفعت بالرفعة والرفعة في رفعة رفعتك يا رفيع. اللهم يا حفيظ تحفظت بالحفظ والحفظ في حفظ حفظك يا حفيظ. اللهم يا مفضل تفضلت بالفضل والفضل في فضل فضلك يا مفضل. اللهم يا واصل توسلت بالوصل والوصل في وصل وصلك يا واصل. اللهم يا لطيف تلطفت باللطفة واللطفة في لطفة لطفتك يا لطيف. اللهم يا قابض قبضت بالقبض والقبض في قبض قبضك يا قابض. اللهم يا غفار غفرت بالمغفرة والمغفرة في مغفرة مغفرتك يا غفار. اللهم يا جبار جبرت بالجبروت والجبروت في جبروت جبروتك يا جبار. اللهم يا سميع تسمعت بالسمع والسمع في سمع سمعك يا سميع. اللهم يا كبير تكبرت بالكبرياء والكبرياء في كبرياء كبريائك يا كبير. اللهم يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرم كرمك يا كريم. اللهم يا رحيم ترحمت بالرحم والرحم في رحم رحمتك يا رحيم. اللهم يا مجيد تمجدت بالمجد والمجد في مجد مجدك يا مجيد. يا مجيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا حليم يا عزيز یا نور الانوار یا لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. الحمد للہ الوہاب سبحان المجید سبحان الصبور سبحان البصیر سبحان المانی سبحان القیوم سبحان البر سبحان المعافی سبحان الاول سبحان المعز سبحان الظاہر سبحان الشافی سبحان الکافی سبحان السلام سبحان المؤمن سبحان المہیمن سبحان المصور سبحان الناصر سبحان الواحد سبحان الاحد سبحان الفرد سبحان الرحیم سبحان المؤخر سبحان المقدم سبحان الدار سبحان النور سبحان الحادی سبحان المقدر سبحان الجلیل سبحان المجید سبحان الرقیب سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان من یشاء بقدرتہ ویعلم ما یرید بعزتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان ذی العرش العظیم والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود سبحان الملک المعبود سبحان الحی الحکیم سبحان اللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الملک ولہ الحمد للہ وہو علی کل شیء قدیر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض یا لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم اللہم اغفر لی بحرمت هذه الاسماء واصرف عنی الضراء والبلاء والہموم والغموم وجمیع الآفات ومن اولادی وآبائی وامہاتی واقربائی وعشیرتی فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين.